اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری طرف سے اور حرمغان نجف کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام منتظران امام زمانہ کی خدمت میں ولادت باسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس پر مسرت موقع پر ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین آغا احمد نقوی صاحب موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے علمی استفادہ کرتے ہیں اور امام زمانہ کی سیرت اور زندگی کی دیگر پہلو پر کچھ سوالات رکھتے ہیں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام. آغا کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. آپ سنائیے. الحمدللہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو امام زمانہ کی ولادت اور تمام مومنین کو مبارک ہو. آغا آپ کو بھی. آغا میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کا تعارف اور ان کی سوانح حیات کے بارے میں تھوڑا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ ہمارے 12ویں امام ہیں اور ہر شیعہ یہ بات جانتا ہے کہ ان کے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون ہیں. اور یہ ولادت آج ہمارے لیے بالکل روشن ہے، آج سب کو معلوم ہے، لیکن جب ولادت ہوئی تھی تو اسے انتہائی مخفی رکھا گیا جی، اور اس طرح سے رکھا گیا کہ گنے چنے افراد کو ہی خبر تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں کسی بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ گنے چنے افراد ہی تھے جو ان میں سے بعد میں خاص افراد بنے. تو اتنا اگر ہم ہسٹری کے اعتبار سے جانیں اور سوانح کے اعتبار سے جانیں تو اس کے بعد ہمیں امام زمانہ کے بارے میں ڈھونڈنے سے کچھ چیز ملتی ہے ان کی سیرت کے بارے میں. مثلا یہ آثار مل جائیں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر امام کس طرح سے آئے، یا یہ آثار مل جائیں گے کہ امام نے دعا کس طرح سے کی. لیکن چونکہ امام کی زندگی کا بچپن وہ ہمارے سامنے بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ اول ہی سے غیبت میں رکھا گیا ہے، تو ہم بہت زیادہ باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں ان کی سوانح کے اعتبار سے کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کی شمائل کیسے ہیں، قد کیسا ہے، مثال کے طور پر جو ہے وہ وزن کیا ہے، رنگت کیسی ہے. اس قسم کی ہمارے پاس انفارمیشن بہت ہی قلیل ہے. ہاں اتنا تاریخ سے ملتا ہے کہ امام کی ولادت جو ہے وہ 255 ہجری میں ہوئی، اور یہ ساری باتیں کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے کہ امام کی سوانح کے حوالے سے کچھ بتایا جائے، تو بہت زیادہ باتیں ہم یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں. صرف اتنا بیان کر سکتے ہیں کہ جو زیادہ مومنین کے لیے کام کی باتیں ہیں کہ امام کے القاب، امام کے القاب میں امام کو مہدی، بقیت اللہ اور قائم آل محمد اور صاحب الزمان کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے. حجت ابن الحسن بھی کہتے ہیں. تو میں ایک تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اس کے حوالے سے کہ بقیت اللہ امام کا جو لقب ہے یہ بڑی شیرینی ہے، بڑی لطافت ہے کہ جس کی وجہ سے لقب امام کو ملا ہے، کیونکہ حضرت آدم کی تخلیق سے ہی رحمانی اور شیطانی لشکر کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی ہے، اور ہمیشہ رحمانی لشکر جو ہے وہ زیر پا گیا ہے، یعنی نقصان اٹھایا ہے. خدائی نمائندوں نے، انبیاء نے، اولیاء نے، ان کے اوصیاء نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا ہے، روٹس میں بہت زیادہ کام کیا اور دین کو بچائے رکھا، لیکن الٹیمیٹلی وہ شیطانی لشکر کا شکار ہوئے، ظلم کا نشانہ بنے. تو پروردگار عالم نے اس سارے مسئلے کے حل کے لیے جو آخری ذات رکھی ہے وہ زمانے کے امام خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تو ان کے لیے یہ لقب آیا ہے بقیت اللہ. اب یہ سمجھ میں آ گیا بیک گراؤنڈ. اور بقیت اللہ کا
لفظی ترجمہ کروں تو اللہ کا بچایا ہوا، لیکن اگر بقیت اللہ کے خود بقیہ کے معنی پہ جائیں، استعمال کے حساب سے دیکھیں تو شطرنج کے اگرچہ کہ شریعت میں سے کھیلنا حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن شطرنج کے کھلاڑی جب کھیلتے ہیں تو ایک وہ چال کہ جس کے چلنے کے بعد مات دے دیتے ہیں، صحیح، اس آخری چال کو عربی زبان میں بقیہ کہتا ہے، کہ اس کے بعد نو مور موو، صحیح، اب کوئی حرکت نہیں ہوگی، یہ اینڈ ہے، یہ آخری چال ہے۔ تو امام زمانہ کا لقب یہ رکھا گیا بقیت اللہ، کہ اللہ کا بچایا ہوا وہ آخری چال، وہ آخری موو جو پروردگار عالم کرنے والا ہے، کہ جس کے بعد اب شیطانی لشکر کو کسی قسم کا اسپیس ملنے والا نہیں ہے۔ تو امام کا یہ لقب ہے بقیت اللہ۔ اور ایک اور لقب جو بہت زیادہ بولا جاتا ہے لیکن سمجھا نہیں جاتا، صاحب الزمان۔ جی، کیا مطلب ہے صاحب الزمان کا؟ زمانے کا دوست، ترجمہ کریں صاحب الزمان۔ صاحب الزمان یعنی زمانے کا مالک۔ الزمان کا لفظ یعنی اس زمانے کا مالک جو ہے ولی خدا، وہ امام زمان ہے۔ تو ان کو جب ہم کہتے ہیں صاحب الزمان، مطلب یہ ہے کہ وہ اس زمانے کے مالک ہیں، جی، ولی مطلق ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، کہ انہی کے طفیل سے جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ آگا میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں آپ کس طرح اپنے چاہنے والوں سے رابطے روا رکھتے تھے، اور آج کے دور میں آپ سے ملاقات یا روابط ممکن ہے؟ دیکھیں، آپ کی خدمت میں نے ابھی عرض کیا تھا، مقدمہ اس میں بنایا میں نے، کہ امام کی جب ولادت ہوئی تو وہ ولادت سے لے کر غیبت صغریٰ یعنی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کا جو زمانہ ہے، اسے آپ کہنے کو ظہور کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ظہور کا زمانہ بھی خفا کا زمانہ ہے، جب امام نے باقاعدہ غیبت کا آغاز نہیں ہوا ہے، غیبت صغریٰ کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے، جب بھی امام سب کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ تو امام کی پوری زندگی یعنی ولادت سے لے کر اب تک کے زمانے کو لے تو یوں سمجھ لیجیے کہ پوری زندگی خفا میں گزری ہے۔ خفا یعنی کہ امام سامنے نہیں ہے، سر منظر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب سر منظر نہیں ہے، لیکن اس زمانے کو جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اس سے پہلے کے زمانے کو ہم غیبت کا زمانہ نہیں کہتے ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے زمانے کو ہم غیبت کا زمانہ مانتے ہیں اور غیبت صغریٰ کا زمانہ مانتے ہیں، اور جب 4 نواب چلے گئے تو اس زمانے کو ہم زمانے غیبت مانتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی کہ جب امام ظہور میں تھے تو گنے چنے لوگوں سے امام کی ملاقات کرائی جاتی تھی، جی، ہر ایک کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی تھی، اور جب غیبت صغریٰ کا زمانہ آیا تو اس میں بھی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکلاء تھے انہی کے ذریعے سے رابطے رکھے گئے، اور آخر میں جو ہے وہ یہ جو وکلاء تھے، یہ جو نواب 4 ارباع تھے، یہ ختم ہو گئے، تو پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ سوال یہ کہ امام کیسے ملتے تھے؟ ملنے کی بات کہی جائے تو امام کسی سے ہی مل سکتے ہیں، کوئی امام کو روکنے والا نہیں ہے، ولی خدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ظہور کی بات کی جائے اور فرج کی بات کی جائے تو امام ظہور نہیں کر سکتے اذن خدا کے بغیر، جب تک پروردگار عالم کا امر نہیں ہوگا وہ غیبت میں ہی رہیں گے۔ تو یہ امید رکھنا کہ میری امام سے کسی جگہ، کسی موڑ پر، کسی لمحے ملاقات ہو جائے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ میں امام سے ملتا ہوں، امام مجھ سے ملیں گے اور میں امام سے ملا تھا، یہ 2 پہلے والے دعوے بڑے خطرناک ہیں کہ میں امام سے ملتا ہوں یا امام مجھ سے ملیں گے۔ ایسا کوئی آدمی کہے تو روایت کہتی ہے اسے تو جھٹلاؤ، صحیح، لیکن وہ بیچارے کیا کریں جن کی امام سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بولے یا نہ بولے؟ ہمیں کہا گیا ہے کہ جو سفارت کا دعویٰ کرے، جو رویت کی بات کرے، اس کو جھوٹا کہو، فقط ذبو، وہ جھوٹا ہے۔ اب وہ بیچارہ کہاں جائے گا کہ جس نے اتنی محنت کی ہے، زحمت کی ہے، وقت لگایا ہے اور امام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا ہے،
تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے علماء میں کبھی ملیں کہ علماء یہ کہتے ہو کہ ہماری امام سے ملاقات ہوگی، کہہ ہی نہیں سکتے، جیسے ہی وہ کہیں گے تو جھٹلائے جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن یہ بات کہ علماء نے یہ بیان کہ ہماری امام سے ملاقات ہوئی، یہ بھی آپ کو جملہ بہت مشکل سے ملے گا۔ صحیح۔ اس واقعے کو بیان کر دیں گے لیکن یہ مینشن کر کے نہیں بیان کریں گے کہ وہ امام زمانہ تھے۔ صحیح۔ تو لہٰذا جس کو یہ نعمت دیدار ملی ہے وہ بیان بھی نہیں کر سکتا بیچارہ۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ملاقات نہیں ہوتی، ملاقات ہوتی ہے لیکن بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جن کو جو بیان کرنے والا ہے اسے جھٹلایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں ہم بحث کر رہے ہیں کہ امام کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہر ماننے والا اپنے ولی کا دیدار چاہتا ہے، بالکل، ان سے ملنا چاہتا ہے، ان کی باتیں سننا چاہتا ہے، اپنی باتیں ان کو کہنا چاہتا ہے، یہی ہے نا؟ جی۔ تو غیبت نے ہمارے کان اور ہماری آنکھیں اندھی کی ہیں نا۔ امام کو تو نعوذ باللہ ناشنوا اور نابینا نہیں کیا ہے۔ اگر تم راز و نیاز کرنا چاہتے ہو، اپنی بات ان تک پہنچانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، تم ان سے بات کر سکتے ہو، کبھی بھی کر سکتے ہو، وہ ولی نعمت ہے اور وہ تمہاری بات سنتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ ایک مومن یہ سوچ رہا ہے کہ میں امام سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو کب پابندی لگی ہے؟ پہلے دن سے نہیں لگی ہے، آج بھی اوپن ہے، آپ کے لیے بات کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا راز و نیاز کیجیے، آپ اپنے مسائل کو بیان کیجیے۔ نہیں کر سکتے، بولنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، آپ وہ لکھ دیجیے، کیا کہتے ہیں آپ اسے، کیا کہتے ہیں، عریضہ لکھ لیں۔ عریضہ کیا ہے؟ عریضہ درخواست کو کہتے ہیں، عرض ہے تو عرض زبان سے کر لو، لکھ کے کر لو، امام تک پہنچانی ہے نا، تو جا ہی رہی ہے۔ وہ ہیں غیبت میں چلے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم پہ ناظر نہیں ہیں، وہ تم کو سن نہیں رہے ہیں، وہ ناظر بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں اور تمہارے مسائل کا حل بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر دیکھنے کا، رویت کا، یہ اپنی جگہ میں موجود ہے اور یہ ہر ایک کو میسر ہے کہ میں اپنی طرف سے کیا کر سکتا ہوں۔ ہاں، یہ سعادت کہ میری آنکھوں میں وہ نور جمال منتظر آ جائے یا میری سماعت میں ان کی سماعت آ جائے، ان کی جو ہے آواز آ جائے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ بعض چیزیں ہیں، بعض روایات میں اشارے آئے ہیں کہ حاجی ایک دیدار کر لیتا ہے امام کا حج کے دوران میں، بعض مومنین بھی کر لیتے ہیں اور ملتفت نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے امام کا دیدار کیا ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بات بھی ملتی ہے کہ جب ایسا ہے تو جن لوگوں سے ملتے ہو، جن کے سامنے جاتے ہو، با ادب رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے ادبی تمہیں نقصان پہنچا دے۔ تو یہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ لوگوں سے، جو انجان لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو بالکل انجان ہیں، کیا خبر وہی تمہارے زمانے کا امام ہو؟ تم کہہ تو کچھ نہیں سکتے ہو، لہذا اپنا اخلاق بہتر کرو۔ صحیح۔ آقا، میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور کس طرح ہمارا شمار حقیقی انتظار کرنے والوں میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک سوال کیا اور اسی کے اندر ایک جواب بھی دے دیا۔ غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے انتظار، اور یہ آپ نے جواب بھی دے دیا۔ انتظار کس کا انتظار؟ زمانے کے امام کا۔ کیوں؟ وہ آنے والے ہیں، آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ یملؤ الارض عدلا و قسطا قواملیت ظلم و مجورہ، یہ آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اب چیزیں جوڑ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا افضل عبادت کیا ہے؟ غیبت کے زمانے میں افضل اعمال کیا ہے؟ انتظار۔ کس کا انتظار؟ امام زمانہ کا۔ تو امام زمانہ آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟
خود امام زمانہ جو آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک اور چیز لگی ہوئی ہے کہ زمین پر عدل و انصاف لے کر آئیں گے، جی، الگ نہیں آئیں گے اس سے. تو کیا آپ عدل و انصاف کے منتظر ہو؟ جی. یا امام زمانہ کے سے منتظر ہو؟ آپ کو وہ امام چاہیے جو عدل و انصاف کے بغیر آئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ الٹیمیٹلی امام کے ظہور کے ساتھ آپ عدل و انصاف کے انتظار میں بھی ہو. یہ سوال ہے، ہو یا نہیں ہو؟ جی. اگر تم خود ہی مثال کے طور پر جو ہے وہ پڑوسی کی بجلی میں جو تار مار کے جو ہے وہ ظلم کر رہے ہو، کسی کا مال کھا رہے ہو، کسی کی زیادتی کر رہے ہو، ہر جگہ تم نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام نکال کے رکھا ہوا ہے، تو ایسا آدمی تو عدل و انصاف کا انتظار نہیں کرتا ہے. کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. بھائی لوگ جنابلی اگر فل فرض کر لیں پاکستان میں کوئی اچھی حکومت آ ہی جائے، کر لیں فرض تھوڑی دیر کے لیے، کیا جاتا ہے، بالکل آ ہی جائے، تو اگر وہ قانونی ریٹ پیدا کرنی چاہے تو کوئی ووٹ دے گا اس کو؟ لوگ کہتے ہیں حکومت بری ہے، عوام اس سے زیادہ بری ہے، کیونکہ وہ دیں گے ہی نہیں، کیونکہ انہیں نقصان ہو رہا ہے. بالکل یہی بات، یہی سینیریو زمانے کے امام کے بارے میں ہے کہ آپ امام زمانہ کا ویٹ کر رہے ہیں. اچھا، وہ جو عدل و انصاف سے بھریں گے، جو آپ کو جو ہے رشوت کے بارے میں روکیں گے، وہ حرام خوری کے بارے میں روکیں گے، وہ جناب علی جو ہے وہ میراث کے بارے میں تم جو مال کھا جاتے ہو اپنی بہنوں کا اس کے بارے میں روکیں گے، جی، تو کون ان کو ووٹ دے گا؟ کون امام کا انتظار کرے گا؟ تو بس اب یہاں پر آ کے نقطہ پوائنٹ پہنچ رہا ہے کہ ظہور کا جو انتظار کرنے کی بات ہو رہی ہے، فرج کے جو انتظار کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ آئیں. اب یہ ویٹ جو ہے نا دو قسم کا ہے. ایک انتظار وہ ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں جی، اور کھانے کا وقت ہو گیا ہے، گھر والے کھانا لگائے بیٹھے ہیں، ہے نا، کب آئیں گے تو کھائیں گے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ ہم یہاں گھر میں بیٹھے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، گھر میں کھانا بنا ہی نہیں ہے، اب وہ ویٹ کر رہے ہیں، ہم وہاں جائیں گے تو کھانا لے کر جائیں گے، تو کھانا بنائیں گے، تو کھانا کھائیں گے. وہ بھی انتظار ہے، یہ بھی انتظار ہے. انتظار کے معنی کو تو سمجھے نا، جی، کہ سامنے آپ کا امام زمانہ سے کیا ہے ویٹ، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام زمانہ سے کیا توقع ہے؟ عدل و انصاف سے بھریں گے. جی، تو اس عدل و انصاف کے تقاضے تو پورے کریں نا. آپ کا بس آپ کے والدین پہ نہیں چلتا ہے، بھائیوں پہ نہیں چلتا ہے، دوستوں پہ نہیں چلتا ہے، پڑوسیوں پہ نہیں چلتا ہے، شہر پہ نہیں چلتا ہے، ملک پہ نہیں چلتا ہے، خود پہ تو چلتا ہے. جی، تو خود پہ تو لے آؤ عدل و انصاف. اگر خود پہ عدل و انصاف لے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا قاصے کا کام کر لیا ہے، آپ ویٹ کر رہے ہیں، آپ کر سکتے ہو ویٹ، آپ توقع کر سکتے ہو کہ وہ آئیں گے. جی. تو اب یہ انتظار فرض کی بات کی جائے یا انتظار ظہور امام کی بات کی جائے، اس میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے. الٹیمیٹلی میں مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ یہ جو میرا سوال ہے، اس سوال میں ایک الزام چھپا ہوا ہے نا جی. روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تم نے روزہ نہیں رکھا اور بتاؤ کیوں نہیں رکھ رہے ہو. یہ کمپاؤنڈ ہے، ایسا ہی ہے نا. اب امام زمانہ کا ظہور کا انتظار، یہ امام زمانہ کے فرج کا انتظار، یہ بھی کمپاؤنڈ ہے. پہلے یہ تو مانو کہ امام ہے، امام ہے جی. جب ہیں تو پھر آپ انتظار کی بات کرو گے نا. جی. تو اس کے ہونے کو جو انتظار میں لے کر آنا ہے وہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کیسے ریئلائز کرتے ہو امام کے ہونے کو، کتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے. کیا آپ مثال کے طور پر مشکلات میں انہیں پکارتے ہو، یا صرف تمہیں مجلس میں نعرہ حیدری یا علی یاد آتا ہے؟ امام زمانہ صرف اجتماعات میں تمہیں نظر آتا ہے، تنہائیوں میں تمہیں زمانے کے امام کے بارے میں کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، یاد ہی نہیں کرتے ہو. تو کیا تم نے اپنے اندر میں ریئلائز کیا ہوا ہے وجود امام کو، جس طریقے سے دوسرے مذہب والے نہیں مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے جی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں پر نہیں مانتے. فرق ہو گیا.
تو ماننا کا مرحلہ کیا ہے؟ پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے ریئلائز کریں کہ یہ ہستی موجود ہے، یہ میرے لیے بہت بینیفیشری ہے، اس کی وجہ سے مجھے فائدے ہو رہے ہیں، میری حیات کا ضامن ہے، میرے رزق کا ضامن ہے، میرا ولی ہے، میرا رہنما ہے. مانے اس پہ ڈپینڈنسی کو ایجاد کریں، اور پھر جب ڈپینڈنسی ایجاد کر لیں، سمجھ لیں اچھی طریقے سے، تو پھر آپ جا کے سوچیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. وہ آئیں، ویٹ کریں. تو ویٹ کریں کا مطلب وہ یہ ہے کہ کھانا پروس لیا ہے، کھانا لگا دیا گیا ہے، اب آپ ویٹ کر رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تو کھائیں گے. اتنا کم از کم انتظار جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور یہی ہماری خصوصی اور اسپیشل ذمہ داری ہے زمانے غیبت میں. اس کے علاوہ نماز پڑھنا وہ اس سے پہلے بھی تھی، روزہ رکھنا اس سے پہلے بھی تھا، حج اس سے پہلے بھی تھا. جو چیز غیبت کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، دو باتیں ہیں: انتظار فرج، دوسرا دعائیں. کون سی دعائیں؟ فرج کی دعا. کیونکہ میں ویٹ تو کر رہا ہوں لیکن ساتھ میں دعا بھی کر رہا ہوں کہ خدا میں ویٹنگ میں تو ہوں، تیری جب مرضی ہوگی تو بھیج دینا، لیکن میں چاہتا ہوں جلدی بھیج دے. خدا سے ریکویسٹ تو کر ہی سکتا ہے نا، بالکل دعا تو کر سکتا ہے، قبول کرے نہ کرے اس کا کام ہے. لیکن یہ خود انسینٹیو میرا یہ دعا مانگنا کیا ہے؟ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ میں انتظار کی کیفیت میں ہوں. تو لہٰذا مثلا یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، دعائیں اس کانسیپٹ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم امام کے ظہور کو یا امام کی فرج کے خواہاں ہیں، اس کے طلب کرنے والے متمنی ہیں اس کے. آغا، مولا کے ظہور سے قبل احادیث میں کچھ حتمی اور غیر حتمی نشانیوں کا ذکر ہے، وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں، نشانیاں بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظہور کے بارے میں، خود امام کے بارے میں جو روایات ہیں وہ اس کی تعداد مقدار بہت کم ہے، اور روایات میں الگ الگ قسم کی نشانیاں بتائیں. جب ایسا ہو جائے گا تو ظہور ہوگا، جب ایسا ہو جائے گا تو ظہور ہوگا. اس میں اہم ترین جو نشانی بیان کی گئی ہے دجال کے خروج کی، اور دجال کے خروج کی خود اپنی علامتیں ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ علامتیں جو دجال کے خروج کی علامتیں ہیں، الٹیمیٹلی وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ امام زمان کے ظہور کی علامتیں بن جائیں گی. کیونکہ امام کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک علامت کون سی ہے؟ دجال کا خروج ہے. اب وہ ان ساری چیزوں کو ہم چھوڑتے ہوئے صرف اتنا دیکھیں کہ جو اہم ترین علامات ہیں ہمارے پاس علامات ظہور میں، اس میں مثال کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ نشانیوں کے دابت الارض، حضرت عیسیٰ کا خروج، ٹھیک ہے جی، اور سفیانی کا خروج، سورج کا مغرب کی طرف سے ہونا، ٹھیک ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا. اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک یوں کہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے اندر کچھ علامات بیان کی ہیں، جس میں سفیانی کا خروج ہے جی، اور یمانی کا قیام ہے جی، آسمانی چیخ اور چنگھاڑ ہے، صحیح، نفس زکیہ کا قتل ہے، اور بیدا جو مقام ہے جس کا دھنس جانا ہے، صحیح، اور دوسری بھی روایت کو علامات بیان کی گئی ہیں جو دوسرے علماء نے بھی بیان کی ہیں جی. لیکن یہ آپ کو بتاؤں میں کہ کچھ علامات ایسی ہیں جس کو ہم حتمی اور غیر حتمی کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں سرکار میں آپ سے ملوں گا، ملاقات ہوگی ہماری انشاءاللہ جو ہے وہ 3 مارچ کے بعد جی. 3 مارچ ہو گئی تو 3 مارچ کے بعد میں نے کہا تھا جی، 3 مارچ 2023، تو ہو سکتا ہے جو ہے وہ 30 دسمبر کو ہماری ملاقات ہو جائے. 3 مارچ کے بعد تو ہے نا، تو اب یہ ڈیلے آ رہا ہے نا بیچ میں، کتنا وہ آ رہا ہے جی. کچھ علامات ایسی ہیں صحیح، اور کچھ علامات انسٹنٹ ہیں جی، کہ جب یہ ہوگا اس کے فوراً بعد.
یہ جو حتمی اور غیر حتمی اس طرح سے ہیں، یعنی کہ بعض اوقات علامت لگتے ہیں ہمیں تو فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ یہ حتمی علامت ہے یا غیر حتمی علامت ہے. روایت میں کچھ کہا گیا تھا ایسا ہوگا تو امام زمانہ کا ظہور ہو گیا. ان میں سے کچھ ایسی نشانیاں جو سینکڑوں سال پہلے ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہوتی. تو لہٰذا یہ ہم فیصلہ کرنا کہ یہ علامات جو ہے انسٹنٹ اور حتمی علامات ہیں یا نہیں، اس کے اندر جو ہے ٹائم پیریڈ بھی داخل ہے. یہ تو علامت کے ظاہر ہونے کے بعد پتہ چلے گا. صحیح. ظاہر ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سی علامت جو ہے وہ انسٹنٹ علامت ہے اور کون سی علامت کیا ہے ٹائم ٹیکنگ ہے، دیر لینے والی ہے. لیکن یہ علامات جتنی بھی ہیں، جو نقطہ ہے بنیادی قوس کی طرف توجہ رہے مومنین کی، اور آپ بھی اس پہ توجہ کریں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت اللہ کے حکم سے ہے اور ان کا ظہور بھی اللہ کے حکم سے ہے. ٹھیک ہے جی. اور ان کے ظہور کی تاریخ بھی خدا ہی کو معلوم ہے. وہ تاریخ میرے کسی کام سے، دنیا کے کسی کام پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی تم گناہ کرتے ہو نا اس لیے امام زمانہ ظہور نہیں کرتے، ایسا کہتے ہیں نا. چلیں سب کچھ امام زمانہ کو پردہ غیب سے لے آتے ہیں باہر، ہم نے گناہ کرنا چھوڑ دیا. آ جائیں گے اللہ کے حکم سے. وہ جو بنیادی نقطہ تھا وہ نقطہ کیا ہے، گناہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ الگ بات ہے، بالکل ڈیفینیٹ، بالکل الگ چیز ہے. لیکن امام زمانہ کا جو ظہور ہوگا وہ اللہ کی اجازت سے ہوگا، وہ حکم خدا، وہ اذن خدا، علامات پر ڈیپینڈنٹ نہیں. اب یہاں پر آ جائیں. یعنی کیا مطلب، حکم خدا سے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا امام زمانہ کو اجازت دے گا اور ظہور کر جائیں گے. جو اس میں حائل چیز ہے وہ خداوند متعال کی خود کی مصلحت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم گناہوں کی کثرت کر دیں گے نا تو گناہ پھیل جائیں گے، جب گناہ پھیل جائیں گے تو ظلم و جور پھیل جائے گا، ظلم و جور پھیل جائے گا تو زمانے کے امام ظہور کر جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. نہ میرے نیکوکار ہونے پر بات ہے، نہ میرے گناہ گار ہونے پر بات ہے. بات خداوند متعال کے ارادے پر ہے اور انہی پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ علامات جتنی بھی ہیں، علامات تاریخ سمجھنے کے لیے کیا بیان ہوا ہے اچھی چیز ہے، لیکن علامات کے پیچھے ہو جانا، اس سے زیادہ فوکس چاہتے ہو تو یہی ہے کہ خدا سے دعا کرو کہ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اس کے 2 فائدے ہیں. خدا کی مرضی ہے آپ کی دعا قبول کر لے تو آپ کو ظہور جلدی ہو جائے گا، اور آپ کی دعا قبول نہ کرے تو یہ دعا جب قبول نہیں ہوگی تو ذخیرہ تو ہو جائے گی نا. آپ کے اعمال تو بڑھ جائیں گے، آپ کا وہ ریلیشن جو امام زمانہ سے تعلق ہے وہ تو استوار ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ جو علامات ہیں، حتمی علامات ہوں یا غیر حتمی علامات ہوں، ان سب کے اوپر سب سے بالا جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ پروردگار عالم کا ارادہ ہے. وہ ارادہ ہے جس کی وجہ سے امام زمانہ ظہور فرمائیں گے. وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور اس کو مرضی پروردگار، اس کو حاصل کرنا آسان ہے مرضی پروردگار کے بدلنے سے. یعنی کیا مطلب ہے کہ پروردگار عالم کی اطاعت کرے انسان، پروردگار عالم کے فرامین کی پیروی کرے، اولیاء کے فرامین کی پیروی کرے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم بندگان خدا سے راضی ہو. اب اس کا راضی ہونا تو اس کا مطلب ہے نعمتیں دے گا. وہ نعمت میں سے ایک نعمت ظہور زمانے میں امام زمانہ، ان کا ظہور بھی بطور نعمت ہمیں ملنے والا ہے. تو یہ کام اس پہ اگر توجہ کی جائے کہ اطاعت زیادہ کی جائے، پروردگار عالم کی خدمت میں حاضر ہوا جائے، اور کثرت سے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی جائے. اس کی وجہ سے وہ ظہور ہمارے لیے قریب آ جائے گا. امید ہے انشاءاللہ پروردگار عالم نے چاہا تو.
انشاءاللہ. آگے میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ مشہور قول ہے کہ امام کے لشکر کی تعداد 313 ہوگی، تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اس 313 میں ہم کہاں فٹ ہوں گے، تو اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا. اصل میں مشکل یہ ہے کہ یہ چاہنے والا جو ہوتا ہے، محبت کرنے والا جو ہوتا ہے، یہ فنا کی منزلوں پہ ہوتا ہے، اسٹیٹس کا خواہاں نہیں ہوتا ہے. جی. نہیں کہ رسول خدا کے اصحاب جب رسول خدا کے ساتھ دے رہے تھے اس زمانے میں کیا وہ اسٹیٹس کے خواہاں تھے؟ نہیں. اگر ہوتے تو منافق کہلاتے، بالکل. کیونکہ ان کی نگاہ کہاں تھی، کہاں ہے؟ اسٹیٹس پہ. جی. ٹھیک ہے نا. اور رسول خدا کی دوستی وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح. تو جب محبت کرنے والا اسٹیٹس کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، وہ اپنے عشق کو دیکھتا ہے، اپنی محبت کو دیکھتا ہے، اور اب اس کی مرضی ہے اپنے قریب رکھے، اپنے سے دور رکھے. ٹھیک ہے نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بغل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور سوئے ہوئے کو بلا کر آ جاؤ تم یہاں پر. جی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے سوتے ہوئے کو سونے دیتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. یہ ایشو یہاں پر ہے کہ وہ جو اسٹیٹس دیں ان کی مرضی ہے، فضیلت ہے. میں اسی خواہش کروں اس لیے کہ فضیلت ملے تو اچھی چیز ہے، لیکن اس لیے کہ اسٹیٹس ہے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اب امام زمانہ کے بارے میں جو روایت میں آیا ہے کہ 313 امام کے سپاہی ہوں گے، تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ امام آ رہے ہیں لشکر کشائی کے لیے، فتح کرنا ہے، تیر و تلوار ہے، تبر ہے، نیزے ہیں، ایٹم بم ہے، انسانوں کو مارنا ہے، کنٹرول کرنا ہے. یہ امام کا ویژن ہے یا امام کا ویژن اصلاح کا ہے؟ ہم جب امام زمانے کے ظہور کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات ذہن میں اس قسم کا ویژن آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ سپر پاور. جی. سپر پاور کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ امام زمانہ کو ایسے دیکھتے ہیں، یہ کام تو میرے نبی نے بھی نہیں کیا، اور ان کا نام، ان کا طریقہ، ان کا عمل یہی ہے. تو لہٰذا امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا اور جب چلیں گے تو وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ یہ جو 313 میں ضروری نہیں کہ ہم فٹ ہو جائیں، ضروری نہیں ہے فٹ ہو جائیں. اللہ کے رسول کے جانثاروں کی بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، اور ہمارا ان کو سلام ہے. لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو گمنام ہیں. تو کیا محبوب نہیں تھے؟ انہوں نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا؟ یقیناً کیا. تو امام زمانہ کے جو 313 اصحاب ہیں، یہ شاید ممکن ہے ہم اسے کاؤنٹ کریں علامات کے ذیل میں، کہ جس آدمی کے ساتھ 313 آدمی ہیں وہ زمانے کا امام، نشانی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ ان کے ہم نوا نہیں، ہم خیال نہیں ہیں. کیونکہ جب روایت یہ کہہ رہی ہے کہ یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، یہ زمین کو ایسے بھر دیں گے جیسے وہ عدل و انصاف سے، ویسے بھر دیں گے جیسے وہ بھری ہوئی تھی ظلم و جور سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے انسانوں کو مار کے بھر دیں گے؟ نعوذ باللہ، ایسا تو ہے نہیں. ایسا تو ہم اپنے زمانے کے امام کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ جو ہے انسان کی بیداری کا عمل ہے جو مسلسل ہوگا. اور امام کی حکومت کی جو بات ہو رہی ہے وہ گلوبل ہے، کسی خطے میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس گلوبل چینج کے لیے 313 افراد کم ہیں. بہت سارے افراد ہوں گے جو امام کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ 313 افراد اصحاب خاص ہیں جو اذن پروردگار سے، جو امام کے انتخاب سے انتخاب ہوں گے. اس میں ہماری ویسے تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر خواہش ہے تو دعا تو کر سکتے ہیں. یہ دعا کر سکتے ہیں کہ مولا ہمیں اس تعداد میں، اس نمبر میں ہمیں بھی جگہ دے دیجئے. نہ دیں گے تو آپ کے چرنوں میں ہے، قدموں میں ہے، خاک تو ہیں ہی آپ کے. اگر وہ جگہ ہمیں مل جائے تب بھی اچھی بات ہے، نہ ملے تب بھی اچھی بات ہے، کیونکہ آپ ہی ولی ہیں. جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. اتنا زیادہ انسان کو امام زمانے کے سامنے خاضع اور تعبد میں آنا پڑے گا.
اسٹیٹس کے پیچھے جانے والا یقین مانیے جو آدمی اسٹیٹس کی خواہاں ہوتا ہے وہ فساد کی طرف جاتا ہے، اسٹیٹس کو اسٹیٹس دیکھتے ہوئے، لیکن اس اسٹیٹس کو فضیلت دیکھتے ہوئے جائے تو دعا تو کم از کم کر ہی سکتا ہے کہ خدا ہمیں اس مقام پہ نافذ فرما، فائز فرما، یا یہ کر سکتا ہے جو ہماری کامن دعا ہے کہ ہمیں امام زمانہ کے ناصرین میں شامل فرما، مدد کرنے والوں میں شامل فرما، ورنہ ہماری اوقات کیا ہے کہ امام زمانہ کی مدد کریں، ہم اپنی مدد نہیں کر پاتے۔ آغا امام جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت جو زندہ ہوں گے ان کو کس طرح ندا آئے گی، اور جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں گے ان کو کس طرح معلوم ہوگا، اور وہ کس کیفیت میں مولا تک پہنچیں گے؟ مختلف طریقے سے لوگوں تک خبر پہنچے گی، اور جو روایت میں کہا بھی گیا ہے کہ امام جو ہے وہ مکہ سے ظہور فرمائیں گے، تو یہ زمانہ ہے، مکان ہے، اور زمان اور مکان کی اپنی محدودیتیں بھی ہیں، تو امام زمانہ کے ظہور کی خبریں گریجولی لوگوں تک پہنچیں گی، اور جب پہنچیں گی تو بحثیں بھی ہوں گی، صحیح اور غلط بھی ہوں گے، اور وہاں پر لوگ اپنے اپنے انتخاب بھی کریں گے، کوئی کہیں گے نہیں ہمیں ان کے ساتھ نہیں جانا ہے، کوئی کہیں گے کہ نہیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہیں، یہ امام زمانہ ہو ہی نہیں سکتے، کوئی ان کے وجود کے انکار کر دیں گے، کوئی ان کے ظہور کے انکار کر دیں گے، کوئی ان کے راستے کا انکار کر دیں گے۔ تو یہ جو کام ہوتا ہے، یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں ہڑا اڑی میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے وہ اچانک نہیں ہوتا، ایک پروسیس ہے، کیونکہ دین کی جب بات آتی ہے، ہدایت کی بات آتی ہے، تو اس کے لیے لوگوں کی عقلوں اور شعور کو ایجاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا اور لوگ ان کی ہدایت پر آنا شروع ہوں گے اور لوگ زمین جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر رہی ہوگی، تو یہ فوراً سے ہو جائے گا، ایک گریجولی عمل ہے جو آہستہ آہستہ طے کرے ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ تو عین ممکن ہے ایسا بھی سینیریو ہو سکتا ہے کہ بعض خطوں تک امام زمانہ کی رسائی ہو چکی ہوگی اور بعض خطوں تک نہیں ہوں گی، بہت ایسے علاقے بھی ہوں گے کہ جہاں امام کے ماننے والے ہوں گے لیکن امام ابھی تک وہاں پہنچے نہیں ہوں گے، جیسے رسول خدا کے زمانے میں بعض علاقے ایسے تھے، جس سلمان فارسی کی مثال ہے، وہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، پیغام وہاں تک نہیں پہنچا، وہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گیا۔ تو اس طرح سے بھی ہوگا، سارے سینیریوز یہاں پر آئیں گے، کوئی جادو نہیں ہونے والا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ یا ڈیجیٹل ورلڈ میں جو ہے وہ کلوننگ نہیں ہوگی، اچانک سے سب کچھ نہیں ہونے والا، بلکہ کیا ہوگا، ایک ہیومن انسانی عمل ہے جو افکار سے تعلق رکھتا ہے، لوگوں کے فکروں سے تعلق رکھتا ہے، لوگوں کے نفسوں سے تعلق رکھتا ہے۔ کہ آپ کسی کو دیکھیں، کوئی آدمی مثال کے طور پر جو ہے وہ کھانس رہا ہے، اور آپ اس کو بولیں کہ یار تم کھانسی آ رہی، تم اتنے دن سے تم میٹھا نہیں کھاؤ، ٹافی نہیں کھاؤ، تو اس کو ٹافی اتنا بولنے سے کیا وہ چھوڑ دیتا ہے؟ ٹافی نہیں، کنونس کرنا پڑتا ہے، کنورزیشن کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا محبت سے بات ہوتی ہے، گفتگو رہتی ہے، جب جا کے آپ اس سے ایک ٹافی چھوڑوا پاتے ہو۔ تو یہاں تو اس کے فائدے ہیں، دنیا ہے پوری، ٹھیک ہے نا، وہ مال چھوڑ رہا ہے، جان چھوڑ رہا ہے، تو ایسے نہیں چھوٹے گا اس سے۔ یہاں پہ کنورزیشن ہوگا اور باقاعدہ باتیں ہوں گی، افکار آئیں گے، اور ایک نیا طرز زندگی آئے گا، نیا اسلام گویا لوگوں کے سامنے پیش ہوگا۔ اور وہ اتنا زیادہ طولانی عمل ہے کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو حکومت بھی ہوگی، لوگوں میں جھگڑے بھی ہوں گے۔ تو امام زمانہ کی حکومت بھی آ گئی، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، تو کوئی غلط ہے کوئی صحیح بھی ہے نا، کورٹ بھی لگ رہا ہے، اور وہاں پہ آ کے امام جو ہے وہ فیصلہ کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، گواہوں کے پیچھے نہیں جائیں گے، ریئلٹی کی طرف جائیں گے، فیکٹس کی طرف جائیں گے۔ تو آپ ذرا اس کو امیجن کیجئے، سوچیں کیا ہو رہا ہے اس زمانے میں، کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کہ امام کی حکومت بھی ہے، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، کورٹ کچہری بھی چل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیومن پروسیس ہے، اور اسی طریقے سے چلنے والا ہے، یہ بدلے گا نہیں۔ صحیح۔ اور آخر میں اگر آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بہت بہت شکریہ سرکار قمر صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے،
اور پروردگار عالم ہم سب کو زمانے کے منتظرین میں شمار فرمائے، زمانے کے امام کے۔ کہنے کو تو ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے، بات اتنی سی ہے جو روایات کہتی ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کی دعاؤں کو بار بار کیجیے، امام زمانہ کے جس کو کہتے ہیں نا کہ فرج کی دعا کیجیے جی۔ تو یہاں پہ ایک الفت اور محبت کے رابطے کو استوار کیجیے۔ یقین مانیے کہ زمانے کا امام میری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، بالکل بے شک، لیکن سوال یہ کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ چھوٹا بچہ ہو 3 سال کا 4 سال کا اور اس کا باپ بھی ہے تو باپ بخار میں تپ رہا ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ قریب بیٹھ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے نا اس کے، تو کیا اس کے سر کے ہاتھ رکھنے سے باپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا ہے امپیکٹ، کیا امپیکٹ ہے وہاں پر؟ وہ محبت ہے نا اس کی، وہ اس محبت کا اظہار کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے جی، اور اس کا ایفیکٹ باپ پہ بھی پڑ رہا ہے، جی پڑ رہا ہے نا جی۔ بالکل یہی کیفیت زمانے کے امام کے بارے میں ہم تھوڑا سا ریئلائز کر سکتے ہیں جی، کہ جس طرح سے ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اپنی شناخت کے ساتھ، کہ میں احمد علی اپنی شناخت کے ساتھ جیتا ہوں، آپ قمر اپنی شناخت کے ساتھ جیتے ہیں، ہر آدمی اپنی شناخت کے ساتھ جیتا ہے، اور زمانے کا امام ہے، ولی امر ہے، وہ اپنی شناخت کے بغیر ہے، جس کے ہاتھ میں پوری قدرت ہے، پوری طاقت ہے، وہ کیسے ہے؟ اپنی شناخت کے بغیر ہے۔ تو وہ جو رابطہ ہے، اس مشکل کو ریئلائز تو کیجیے، آپ سوچئے تو صحیح کہ کتنی بڑی مشکل ہے، تو وہاں پہ امام کے درد کا احساس کریں۔ اور دوسری طرف سے ہم چونکہ امام کے مولا ہیں یا موالی ہیں کہہ رہے ہیں، تو ولی جو ہے اپنے موالیوں کا حساب کتاب پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جی۔ تو ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں جی۔ تو جہاں پہ صرف پیش کیے جاتے ہیں اتنا نہیں ہوتا ہے، حساب کتاب بھی ہوتا ہے، ہاں تمہارے چاہنے والوں نے یہ کام کیا ہے، تو وہاں پر جو امام زمانہ اپنے چاہنے والوں اپنے ماننے والوں کی نسبت سے رنج و الم سے گزر رہے ہیں، اس کو احساس کریں۔ تو یہ جو 2 احساس میں نے بتائے کہ ایک ان کے اپنے مسائل ہیں، ایک وہ مسائل ہیں جو ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اگر آپ اس مشکل کو احساس کریں تو اس کے بڑی لطافت یہ ہے کہ آپ ان کے وجود کے قائل ہیں، ان کی ولایت کے قائل ہیں، اور ان کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط اور محکم کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے رابطے کو محکم کر سکیں تو یہ خود ہمارے لیے بہتر ہے، ورنہ پروردگار عالم ہم سب کا والی وارث ہے، زمانے کے امام کا بھی والی وارث وہی ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن ہم اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاج عطا فرمائے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرمائے۔ وتقبل منا انک سمیع الدعا۔ اگر میں آپ کا بہت ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔